دیکھیے 3 ایمان پڑھے ہیں نا ہم نے ایمانیات میں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. یا ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ بھی ہے. لکھ لیجئے سائڈ کا نوٹ. منافق کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بالرسول ہے. اس کو رسول نہیں اچھے لگتے، کیونکہ رسول پہ ایمان لانے سے لائف سٹائل بدلتا ہے، طور طریقے بدلتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایک سپارہ ہم سے اور پڑھوا لو، لیکن ہمارا طور طریقہ نہ بدلے، ہمارا گیٹ اپ نہ چینج ہو. ہم ایک تسبیح اور کر لیں گے، ہم تسبیح نماز بھی جمعے کو پڑھ لیں گے، ہم اس سال عمرے پہ بھی چلے جائیں گے. منافق کو اللہ کے نبی کے طور طریقے پسند نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا جھوٹ تھا ان کا؟ فالس لائیولیہوڈ، جھوٹا معیار زندگی، اوپر کچھ باہر کچھ، قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بظاہر کروڑ پتی، بڑی بڑی گاڑیاں لیکن قرضوں پہ، بڑے بڑے شاتوں، بڑے بڑے ولاس لیکن قرضوں پہ ڈوبے ہوئے، قسطوں پہ لیے ہوئے کام، یعنی دکھانے کے دانت کچھ اور چھپانے کے کچھ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے صرف نام کا. کرو کیا؟ آپ کے میرے لیے عمل. اللہ کی رضا پانی ہے، رضی اللہ عنہم میں داخل ہونا ہے، تو اپنے اندر سے چن چن کے نفاق کے وائرسز ختم کرنے پڑیں گے. اور یاد رکھیے نفاق نظر نہیں آتا آپ کو، بہت بڑے الٹرا ساؤنڈ کرانے پڑیں گے، آپ کو سٹی سکین کرانا پڑے گا، کتنی مشینوں میں سے گزریں گے. اور 2-3 لفظ لکھ لیں کوڈ ورڈ: کبر. بڑائی ہے میرے اندر، میں بڑی بنتی ہوں، اکڑ ہے میرے اندر، دوسروں کو اوے توے کرتی ہوں. ظاہر بڑے عاجز ہوتے ہیں کچھ لوگ، اندر سے اکڑے ہوئے. بطر الحق کی وغیمت الناس والے، حق سامنے آگے نہیں، میں نہیں مانوں گی، سارا قرآن پڑھا لوں گی، 10 بار پڑھ لوں گی، فلاں حکم میں نے نہیں ماننا. یہ کبر ہے. اور دوسرا دنیا پرستی. حل میں مزید، حل میں مزید. اگر آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں، جیسے کہ آپ میرے مخاطب ہیں، آپ کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں. دیکھیے میں اپنے اوپر لے کے کہوں گی، یہ رکوع نئے قرآن سننے والوں کے لیے نہیں ہے. آپ میں جو فرسٹ ٹائم قرآن کا دور کرنے آئے ان کے لیے بالکل ہی، یہ میرے جیسے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے، یہ ہمارے لیے جنہوں نے لوگوں کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے، جو ہر وقت لوگوں کو قرآن کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں. اپنے دامن میں جھانکیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر مہریں تو نہیں لگا دی. یاد رکھیے گا کہ یہ نفاق کا کیڑا ہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے لوگوں کو بھی نہیں دیا فائدہ. ابو بکر کو نظر آگے، سلمان فارسی فارس سے چل کے آگے، ابو ہریرہ کہاں سے فارس سے آگے ہیں اور فائدہ اٹھا گئے ہیں، لیکن قریب کے ابو لہب کو نبی نہیں نظر آئے. آپ کے ساتھی جو 7 دن رات آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، وجہ کیا لکھیے؟ فائدوں کے حریص، مصلحتوں کے حریص. ایفس اینڈ برڈس، نہیں ابھی نہیں، ہماری مجبوریاں بہت ہے، یہ ہے، ذرا اور سوچ لو، ذرا اور سوچ لو. آزمائش کا ہر موقع ان کو سچے دین سے کچھ اور دور کر دیتا تھا. اپنے مفاد پرستانہ ذہن کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کی باتیں سنتے تھے. کیا مشکل ہے؟ اور صحابہ کو کہتے تھے دیکھو نا، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم آگے آ جاتے ہو، گرمی نہیں لگتی تمہیں گھروں میں کوئی کام نہیں، تمہارے میاں یہ نہیں کہتے وہ نہیں کہتے، چھوٹی سی باتوں پہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. چھوٹی سی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ ایک دفعہ چل پڑو تو پیچھے آنے میں انسان کو کبھی بھی مزہ نہیں آتا. اللہ اور بندے کے تعلق کے بیچ میں سفر آگے چلتا ہے. لوگوں کو وہ پتھر لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ ریشم کے بول لگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس رکوع کی روشنی میں دیکھیے تو اہل ایمان اور فاسق میں ایک بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اہل ایمان حق کی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں، اس کے برعکس فاسقین حق کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. پہلے والے نافع علم کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے ہمیں نفع والا علم ملے، جبکہ فاسقین علم اور عمل سے عاری ہوتے ہیں، ان کو نفع والا علم نہیں چاہیے، ان کو بیکاریات کا عمل چاہیے. مومنین جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، جبکہ فاسقین اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے. تو انجام کس کا اچھا ہے، کس کا برا؟ صحابہ کے لیے کہیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ کو مجھے بھی انہی لوگوں میں کر دے.